نحمده ونصلي على رسوله الكريم محمد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. دوشی پڑھنا. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کی بعد نماز عصر کی اپنے فضل و کرم سے ایک اور ذکر کی مجلس نصیب فرما دی. بہت ہی آسانی کے ساتھ، بغیر کسی مشکل کے، بغیر کسی قربانی سے اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا ہے کہ رمضان کی اس عصر بعد مجلس میں ہمیں شمولیت کی توفیق نصیب فرمائی. شکرتم لازیدنکم. اللہ کی نعمتوں پر جس قدر انسان شکر کرتا ہے حاصل کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید اور مزید اس انسان کو اس نعمت سے نوازتے رہتے ہیں. درجات بلند کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ نے شکر فرمایا ہے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت انسان کو نصیب ہو جائے اور اس پہ دل کے ساتھ شکر کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مقام سے اس کو دوسرے مقام میں بلند فرما دیتے ہیں. رمضان اپنے آخری مراحل میں ہے، لیکن بہت بڑی بڑی برکتیں بھی موجود ہیں. الحمدللہ آخری حصہ جو ہے پورے رمضان کا خلاصہ ہے اور نچوڑ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو آخری چند دن ہیں ان کو غفلت سے نہ گزاریں اور اس پہلے پیغام کو ضرور دل میں رکھیں. لعلکم تتقون کہ اللہ پاک نے جو ہمیں رمضان عنایت کیا تھا، عطا فرمایا تھا، رحم فرمایا تھا، اس سے قبل ہمیں نہیں مارا، اس سے قبل ہمیں دنیا سے نہیں اٹھایا، کروڑوں انسانوں کو اس سے پہلے اٹھا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا تھا، اس میں زندگی کا ایک اور موقع دیا تھا کہ تم نیک بن جاؤ، جہنموں سے بچ جاؤ، دائمی عذاب سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو تبدیل کر لو. خوش قسمت انسان ہے جنہوں نے رمضان سے پہلے یہ کام کر لیا اور الحمدللہ رمضان میں سچی توبہ کے بعد داخل ہوئے. وہ بھی اچھے انسان ہیں، معتبر انسان ہیں الحمدللہ، جنہوں نے رمضان ساتھ ساتھ سمجھ کے بعد اللہ سے سچی توبہ کرتے رہے. رمضان میں عجیب عجیب انداز سے ہمیں نعمتیں دی ہیں اور ہر عبادت کا مزہ چکھایا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں
جس کا ہمارے وہم و گمان نہیں آ سکتا کہ وہ عبادت ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عبادت کو بھی اس رمضان میں پوشیدہ کیا ہے، اور رمضان گزارنے والوں کو وہ عبادت بھی عطا فرمائی ہے۔ بہت سی عبادت جیسے ہیں جس میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن بہت بڑی عبادت ہیں، بہت بڑی بڑی عبادت ہے۔ اس میں سے جیسے ایک عبادت ہجرت کی ہے۔ ہجرت ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت بڑی سنت ہے۔ آپ سے سنیں، یہ جو سنت تھی، جو آپ کی ہجرت تھی، وہ دنیا کی ایک مثالی ہجرت ہے۔ اس سے پہلے نہ کسی نے ایسی ہجرت کی ہے، نہ اس کے بعد کوئی ایسی ہجرت کر سکتا ہے۔ وہ ہجرت بے مثالی قائم ہوئی اس میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہجرت کے اندر ہجرت کرنے پر بہت بڑا ثواب لکھا ہے، لیکن ہر انسان کو یہ موقع تو ملتے ہی نہیں ہجرت کرنے کے۔ ہجرت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، اس کو ہجرت کہتے ہیں، ٹو ٹرانسفر فرام ون پلیس ٹو ادر پلیس۔ سمپلی یہ جب آپ کسی جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ بندہ ہجرت کر رہا ہے۔ تو اب یہ تو خیر سبھی کرتے ہیں، لیکن ہجرت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ سمپلی کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں یا کسی دوسری سے ٹرانسفر ہو جائیں، کیونکہ اس میں تو بہت سے باتیں موجود ہوتی ہیں۔ آپ ایک ہجرت اپنے کاروبار کی وجہ سے کر رہے ہیں، ہجرت یعنی ایک جگہ دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں کاروبار کی وجہ سے، تو یہ تو ہجرت نہیں ہوئی۔ نبی کی سنت تو یہ نہیں تھی۔ آپ کسی مالی معاملات کی وجہ سے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جا رہے ہیں، تو یہ ہجرت تو نہیں ہوئی۔ وہ ہجرت جو سنت نبی رسول کی ہے۔ آپ اور بھی کسی معاملات سے کسی چیز کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسرے تبدیل ہوتے جاتے ہیں، آب و ہوا کی وجہ سے، دنیاوی کسی معاملات سے ہوتا ہے نا دنیا میں آج کل، ایک ملک سے انسان دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، تو یہ ہجرت نہیں ہے۔ ہجرت کی ڈیفینیشن جس میں ثواب اللہ پاک نے لکھا ہے، اس کا ثواب تو دیکھنے کتنا بڑا ہے، نبی اس سنت سے جا کے ملتا ہے سرکار رسول نے ہجرت کی تھی۔ تو ہر آدمی کے لیے میسر ہی نہیں تھا۔ جو اصل ڈیفینیشن ہجرت کی یہ ہے کہ ہجرت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ کی طرف کی خاطر انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ مثال کہ ایک جگہ پر اس کو دین میں مشکل آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، جانتا ہے میں یہاں پریکٹس نہیں کر سکوں گا، مشکل ہوگی میرے لیے، پریشانی آئیں گی، تو پھر سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے کہ چلو میں اس جگہ کو چھوڑ کر کسی ایسی جگہ پر چلتا ہوں جہاں پر میں اپنے دین کو پریکٹس کر سکوں۔ تو اس پر پھر وہ قربانی دیتا ہے، اپنا گھر بار رہنا سہنا جو اچھا تھا اس جگہ سے جہاں وہ جا رہا ہے۔ آسم ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جب اللہ کی خاطر جاتا ہے، بھئی میرے بچے لادین ہو جائیں گے، میرے بچے بیکار ہو جائیں گے، یا میں دین پہ نہیں چل سکوں گا، بڑی مشکلات ہوگی، اب یہاں رہنا میرے لیے اچھا نہیں ہے، اور اتنا بڑا سٹیپ لے لیتا ہے، وہ بنا بنایا گھر ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، and he disposed everything without any reason and he transferred۔ تو اتنا بڑا انعام اس کو دیا جاتا ہے مثل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے آپ نے مکے کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلے گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ایسے خوش نصیب تو میں سمجھتا ہوں بہت ہی مشکل دنیا میں کوئی نظر آئے، کوئی آپ کو نظر آئے۔ تبدیلیاں آتی ہیں، لوگ ایک جگہ دوسری جگہ جاتے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی ہمارے اپنے ذاتی معاملات ہیں، سارا کچھ جتنا بھی ہے دنیا ہی بنیاد ہے اس کی ساری، تو اس میں کیا ثواب ہوگا؟ اس میں تو اور پریشانی اور گناہ ہی ہیں، مصیبتیں ہی ہیں، پریشانی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو 1% ہے، بلکہ آج تو یہ ہے کہ
اسلامی دنیا سے چھوڑ کر اس دنیا کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے دین کی حفاظت کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، اپنے بچوں کی، اپنے دین کی، اپنی باقی زندگی کی، اس کی بھی مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایمان والا کلمہ مل جائے گا یا ایمان والا ماحول مل جائے گا یا موت ایمان والی آ جائے گی۔ کیسے حالت میں ہوتی ہے، کس شکل میں آتی ہے، کس حساب میں آتی ہے، ان جگہوں پہ لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں۔ تو حقیقت میں یہ جو ہے ہم اس ایک بہت بڑے عمل سے محروم ہو چکے ہیں، ثواب سے محروم ہو چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا ثواب ہجرت کا رکھا تھا، یہ ٹرانسفر کرنا اپنے آپ کو اللہ کی خاطر، بچوں کی خاطر، کہ بھائی میں دین اللہ کا پریکٹس نہیں کرتا، اس پہ سیکریفائس دینا، اس پہ قربانی دینا، اس کا نام کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ تو اس کا نام تو پھر آپ دیکھ لیں بہت بڑا نام ہے۔ رمضان نے الحمدللہ اس میں اس کی شکل موجود ہے، یاد رکھیں ہجرت کی شکل موجود ہے، اور الحمدللہ اور اس میں بھی اس میں ایک پہلو ایسے نکال دیا اللہ پاک نے کہ آج انسان رمضان میں بھی اس کا ثواب لے سکتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ہمت کرے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ، رمضان کو ہم سمجھے ہی نہیں کہ کیا کیا چیز ہمیں سمجھانے آیا ہے، سبحان اللہ، کیا کیا ہمیں بتانے آیا ہے۔ سبحان اللہ، جی دیکھ لیں آخری اشیاء جا رہا ہے اور تھوڑی دن باقی ہیں، اس میں یہ بھی ثواب مل سکتا ہے انسان سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر ہجرت کرنا چاہتا ہے تو وہ ہجرت کر سکتا ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ، طبرانی کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئیں، عورت تھی ماشاءاللہ، نبی پاک نے بہت تشریح، صحابی تو آتے تھے، مرد بھی آتے تھے، خاتون آئی، ایک عورت آئی، اس کے یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ سبحان اللہ، کیا مطلب کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں میں اس پہ عمل کروں، جیسے کل میں بتا رہا تھا نا نصیحت کا مطلب کیا ہے۔ اب آپ کیا میرے سامنے کیوں آئے ہیں؟ نصیحت سننے آئے نا سارے، یہ نہیں صاحب بولیں گے بات بتائیں گے ہم سنیں گے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے جو آپ سن رہے ہیں، تبھی تو ثواب ہوگا اس کا، ورنہ آنے کی کیا فائدہ اس کا بیٹھنے، کچھ بھی نہیں، تو اور ٹھپا لگ جاتا ہے سمن بکن فامیوں کا، اس کے اللہ جو قرآن بتائے گا ان انسانوں میں شامل ہو جاتا ہے انسان، کہ وہ بات کر جو سننے گئے ہیں اور اس پر انسان عمل نہیں کرتا تو اس پر کون سی مہر لگ جاتی ہے؟ سمن بکن فامیوں، یہ تو بالکل گونگے بہرے ہیں۔ تو یہ لے کے اٹھنا کسی ایسی مجلس سے کتنی بڑی بات ہے۔ جب جائے کسی مجلس میں، کسی اللہ کی مجلس میں جائے تو سوچ کر جائے، میں جا رہا ہوں الحمدللہ اپنے دل میں نور پیدا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی زندگی کو ایک شعور دینے جا رہا ہوں، اور کچھ الحمدللہ جو میری کمی ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو نصیحتیں مجھے پہنچیں گی وہ اللہ کی طرف سے پہنچیں گی۔ جب اس انداز سے انسان کو جا کر کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھتا ہے، نور نور ہو کے اٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دو قسم کے لوگ ہو گئے، مجلس ایک ہوتی ہے لیکن ایک انسان آ رہا ہے بس کوئی مقصد نہیں، ہاں بات سن رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے، تالی بجائے چلے گیا اٹھ کے، نہ یاد نہ کچھ پتا نہیں کیا بات تھی کیا تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں سے بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ جب کسی انسان کو بھیجتا ہے تو اس پہ کرم فرما ہوتا ہے کہ بھائی تجھے میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تبدیل کرنے کے لیے بہت وسائل ہیں، عجیب انداز اللہ تعالیٰ کا، عجیب انداز ہے۔ وہی ایک اس میں سے یہ انداز بھی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کون اٹھ سکتا ہے، کون جا سکتا ہے، کس میں ہمت آ سکتی ہے، زور لگتا ہے کہ جانے کے، کہ کون بیٹھ سکتا ہے، کہ کون صبر کر کے کسی کی بات سن سکتا ہے۔ یہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسا دھکا ہوگا اللہ تعالیٰ سے، کوئی جاتا ہے وہ کسی کیا جا کے سامنے بیٹھے پھر اس کی باتیں سنے، پھر حالانکہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، آتا ہے ڈرائیو بھی کرتا ہے، چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، آنے کے بعد اس مجلس میں بھی آ جاتا ہے، آ کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی شوق بھی نہیں ہے جانے کا، اس کا مطلب بھی کوئی نہیں ہے، اس کے ٹاپک ہی نہیں ہے بیچاری زندگی کا، لیکن پھر کیوں آ گیا؟
وحشت یہ تو یہ ہے کہ یہ تو وہی لا سکتا ہے جو خالق حقیقی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ جس کے ہاتھ میں ہماری ڈور ہے نا. ہم تو پوپٹ ہے نا، کٹ پتلی ہیں ہم تو. ڈور تو کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو یہ وہی کر سکتا ہے ایسے انسان کے ساتھ کہ وہ اس کی ایسی جگہ لے جائے، ورنہ اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. آپ کوئی دنیا دار ہے، کسی دنیا کی مجلس میں چلا گیا، اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی مرضی سے آیا ہوں. یا بزنس کی بات ہو رہی تھی یا اس کے انٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی تو کہے گا میں تو اپنی مرضی سے آیا ہوں، شوق تھا میں آیا. جس کو شوق کچھ بھی نہ ہو اس کو دھکیلے تو اس کو ایک دفعہ سوچنا ضرور چاہیے کہ کس نے بھیجا ہے مجھے، اور جو ہو وہ کرے گا کام. اللہ رب الکریم جو کریں گے تو اس تو حکمتوں سے بھرا کام ہوگا. یا تو میں تمام ہونے والا ہوں جو مجھے اتنا دھکا دے کے لایا کہ صحیح ہو جاؤں، یا تو میں بس فائل پہ سائن ہونے والا ہے، زندگی ختم ہونے والی ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے. مجھے آج ہمیشہ میں اکثر یہ بات سناتا ہوتا ہوں، واقعہ ایک جوان کا ہمیشہ یاد آتا ہے. افضل نام تھا اس کا، الحمدللہ ابھی بھی نام یاد ہے، حالانکہ مجھے نام یاد بھی نہیں رہتے. رات کی کوئی میں خانقاہ میں تھا، مجلس تھی ہماری، بڑی اچھی مجلس وغیرہ ہوئی، بیٹھے تو ایک جوان لڑکا اوپر آ گیا میرے پاس. مینچسٹر کی بات ہے، بہت پرانی، 30-35 سال بعد آ کے ملاقات کی. اس نے اجازت لی، ملاقات کے لیے آ گیا، بیٹھ گیا. تو تھوڑی دیر آنکھ سن نکلی اس کی آنکھ سے. جوان آدمی تھا، داڑھی شاڑی بھی نہیں تھی تری کچھ. میں نے کہا بھائی بتائیں کیا بات ہے؟ کہتا جی تھوڑا بیان بڑا چنگا سی جی. مجھے کہتا میں کہ اچھا بڑا خوشی ہوئی تو میرے بیان کو سمجھ لیا، پسند آ گیا. یہ سچی گل دساں جی، میرا تو آن کا کوئی ارادے نہیں سی تھے کہ مجھے کوئی آنے کا، میرا تو مطلب مقصد بھی نہیں تھا، میرا ارادہ بھی نہیں تھا. میرا ایک دوست تھا، وہ کہ چلتے صحیح یار، چلتے صحیح نا مجھے یہاں لے آیا آپ کے پاس. لیکن وہاں جو میں گیا تو وہاں تو مجھے کچھ اور لگنے لگا آہستہ آہستہ. تو میرا دل کیا جی میں آپ سے ملاقات کروں. میں ابھی بھی پاکستان سے آیا ہوں تو میں پاکستانی ہوں. ٹھیک ہے سن، کیا بات کیا کریں پھر تجھ سے؟ کہتے وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساری اس کے ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ بات میرے دل پہ بڑی لگی ہے. ابھی دیکھ کون لے کے اس کو، یا انب جا کلم مناتی جبائی نا، اے نبی میں بھیج رہا ہوں اس آدمی کو، اس عورت کو، اس کو آپ ذرا توبہ کرا دیں. کون بھیجتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن بھیجتا کون ہے؟ اللہ دھکیل لے اس کو. میں کہا بھائی یہ تو بات بڑی اچھی سمجھ، تو ساری باتوں میں بڑی اچھی بات ہے. کہتے ہیں میں کر سکتا ہوں. بہت ضروری ہے تو کر سکتا ہے. شرط 3 ہے اس کی. کہتے کیا شرط ہے؟ میں کہی شرم آ رہی تجھے؟ ارے وہ تو شرم تو آئی گئی مجھے اپنے گناہوں سے. یہ لوگوں کو شرم بھی تو نہیں آتی اپنے گناہوں سے. کہتے ہیں مجھے تو شرم آئی گئی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ میں پہلی شرط شرم رکھی ہے. کیوں کہ جھیٹ ہوتا ہے آدمی، جھیٹ سے اس کو تھوڑا شرم آنی چاہیے نا کہ یار واقعی میں نے غلط کام کیا ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم غلط کام کرنے والا نہیں جی سے یہی کہتا ہے جی میں تو اس نے ماننا ہی نہیں ہوتا اپنی غلطی. تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی پہلی شرط یہ رکھی ہے کہ تو اللہ کے سامنے ہے جو تیرا سب کچھ پتہ ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ مان جا کہ ہاں میں غلط ہوں. سبحان اللہ. جس کی توبہ سچی ہوگی نا وہ بالکل مانے ہوئے ہوتا ہے یہ بات. میں ہاں جی میں غلط ہوں، تبھی تو بالکل اللہ تعالیٰ بالکل غلط، میں نے کیا سب کچھ، میں نے یہ کام کیا، اس کا قصور نہیں تھا. میں نے چرس شروع کی تھی، میں نے چرس پی تھی، میں خام کو اس آدمی کا نام لیتا ہوں. میں نے ڈاکہ ڈالا تھا، میں خام کو اس کا نام لیتا ہوں. میں نے ہم دوسرے پہ ڈالتے ہیں نا، نہیں جی اس نے کہا تھا، میں تو یہ مطلب یہ تھا، میں تو کرنا نہیں چاہتا تھا. نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہو سیدھا. پہلی چیز کیا ہے؟ میں ہی ہوں، میں نے کیا شرمشار. مگر شرمشار ہے کہ بہت زیادہ. مگر دوسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کو تو کیا ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. بالکل جی بات صحیح تھا، میں ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا جی گناہ کرتا ہوں ابھی چھوڑ دیتا ہوں، ختم. کہتے ہیں بالکل صحیح ہے کہ 3 آدمی جب یہ چیز کرتا ہے
تو اللہ کہتے ہیں تیری توبہ نہیں ہے، توبہ نصوحہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اس توبہ کا میں ضامن ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں تجھے بچانا بھی ہے، انعام بھی دینا ہے، اور جنت میں بھی بھیجنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ اب میں تیرے ساتھ ہوں، میں ضامن ہو گیا اس چیز کا. تیری توبہ قبول ہو گئی. 3 شرط مانگے، 3 شرطیں کہ مان گیا. تینوں مان گیا. جی بالکل مان گیا. اچھا 60 گنا چھڑ دیں گے؟ بالکل چھڑ دیں گے. میں سب سے بڑا گناہ تو ہوں کرنا پہ کی میں داڑھی کرنا ہے. قرآن میرے پاس جوش میں آ گیا کہ اے قرآن تے ہاتھی داڑھی آج نہیں کٹ ادھے بعد نہیں کٹا. سبحان اللہ سبحان اللہ خود ہی یاد رکھ دیا اس نے قرآن. سبحان اللہ. اب یہ اللہ نے جو اس کو بھیجا اس نعمت کا شکر کر رہے ہیں. بات اس مجلس کا شکر کر رہے ہیں. یہاں تو بات سمجھ آ رہی ہے نا آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آتا نہیں ہے بھیجا جاتا سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ یہ یاد رکھ. سبحان اللہ تو میں کہتا نہیں ہوں کہلوایا جاتا ہے. سبحان اللہ یہ بھی یاد رکھ. کیوں اللہ کے سسٹم چل رہا ہے لوگوں کو بچانا ہے جہنم سے. سبحان اللہ جیسے رمضان دیا جہنم سے بچانے کے لیے. وہ کہتا ٹھیک ہے جی بالکل مان گیا. تینوں چیزیں بہت اچھا. سبحان اللہ. میں اللہ پھر ہاتھ لیا. تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں، میرا ہاتھ میرے شیخ کے، میرا شیخ کے، پھر میرے شیخ کے، پھر کیا جاتا ہے وہ صدیق کے ہاتھ چلاتا ہے، پھر وہ اللہ کے رسول پہ آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ میں پکڑنا ہے ہاتھ یہ پھڑ لیتا. یہ دیکھ لے کہاں تک جا رہا ہے ہاتھ. چھوڑنے سوال نہیں پیدا. پھر اگر تھوڑی غلطی شلطی ہو جائے میں کہ وہ معاف ہے. سبحان اللہ. انسان ہے تو کوئی فرشتہ تو نہیں ہے. اس وقت اس کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جس غلطی کی تو توبہ کر رہا ہے غلطی سے ہو گئی یا کس طرح سے بھی ہو گئی، نفس سے ہو گئی، تو فوراً 3 دفعہ استغفار کے صاف ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اسی ہو سبحان اللہ بدھی کہتے 3 دفعہ استغفر اللہ صاف سبحان اللہ ڈیلیٹ ٹریک. سبحان اللہ. کہتے پھر تو بڑا آسان ہے جناب. وہ تو ایسے بیٹھے جلدی کرو جی پھر توبہ کرو. اس میں کہا توبہ کر لے. پھر اس بیچارے نے ہاتھ پکڑا توبہ کیا. ہوں کی کرنا میں کچھ نہیں کرنا. جو تو میں گناہ دیکھ رہا ہوں جو اس کو صحیح کر لے. داڑھی رکھ لے اپنے، اور 5 وقت نماز پڑھ. اس پہ کوشش کر مسجد میں جا کر نماز پڑھ. گناہوں سے پرہیز کر، فائٹ کر اپنے آپ. کہتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کروں گا. تو نے انشاءاللہ کہہ دیا کروں گا. میں نے سنا اللہ پھر پاک کیا کہتا ہے ان اللہ غفور الرحیم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بھی پہلے میں نے کہ اور بات بھی گئی ہے. وہ کس سے؟ وہ نبی سے کہہ رہے ہیں فاستغفر اللہ کہ میرے نبی اس نے توبہ کی ہے، اب آپ اس کے لیے مدینے میں دعا فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. 2 انعام مل رہے تھے. مدینے میں دعا ہو رہی تھی نبی پاک سے. یہ قرآن ہے بتا رہا ہوں آپ کو. سبحان اللہ. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر میں تو اللہ ہوں تجھے غفور کہ اب تک جتنے بھی گناہ کیے ہیں تم نے، اب رمضان میں کوئی توبہ کرتا ہے کتنا ملتا ہے؟ سارا تیرا گناہ جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان ہاں میں پیور جنتی بیٹھا ہے تو اس میں. الحمدللہ. اور کیا کرنا ہے؟ میں اور ذکر دیتا ہوں. ذکر کر اور نور پیدا ہوتے رہتا. بہت آسان ہے. ہم تو کبھی کیا سمجھتے تھے کیا ہو جائے گا، پیری کے پاس چلے گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے. مجھے تو بہت کچھ بتایا گیا تھا، میں تو بہت ڈرتا تھا. مگر دیکھ کر اتنا آسان ہے. جنت بھی ملتی ہے، اللہ بھی ملتا ہے، اور پوری پروٹیکشن ملتی ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے تو کیوں ڈرتا ہے بیوقوف. ٹھیک اس نے توبہ کی تو اس کے بعد چلا گیا بیچارہ. دوسرے دن 10 بجے کو فون آیا. کیا بات پتہ کس کو 10 بجے کے فون تھا. یہ افسر کو آپ جانتے ہیں؟ مگر سیدھا جانتے ہیں. کیا ہو گیا؟ افسر کو میں بات کیا تو شاید اس کے گھر والے ناراض ہو گئے، تو نے توبہ کیوں کرائی اس کو. میں جانتا ہوں کہ جی صبح اس کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا اللہ اپنے پیارے بندوں کو پھر اتنی جلدی بلا لیتے ہیں، اتنی جلدی بچا لیتے ہیں اس کو جنت میں. اتنا قبول کر لیا اس کو. دیکھیے بہن اس کی گئی اٹھانے کے لیے، بیچارہ جا کے لیٹا. اس نے کھٹٹ کیا. پھر اسی کے پاس ٹھہرا تھا، پاکستان سے آیا تھا. اور 3 دن کے بعد اس کی شادی تھی. 3 دن کے بعد اس نے دولہا بننا تھا، سہرا پہننا تھا، شادی ہونی تھی. ماشاء اللہ رخصتی ہونی تھی.
لیکن ہونی شادی اب بھی ہوئی، رخصتی اب بھی ہوئی ہے، کہاں گیا ہے؟ اللہ کی طرف چلا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں بات سمجھ؟ سبحان اللہ یہ کیا ہے؟ یہ ہجرت. اس عورت آنا کے کیا پوچھا؟ جب انسان مسجد میں جاتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ بیچتا ہے تو دو نام ہوتے ہیں، یا تو وہ سمن بکن کے پیچھے ٹھپا لگا کے نکل آتا ہے کہ اس نے کبھی صحیح ہونا ہی نہیں ہوتا، یا پھر وہاں بیٹھ کر اللہ کے حضور میں اپنی معافی مانگ لیتا ہے اور توبہ کر کے اٹھتا ہے تو جنتوں کا مستحق ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ مجالس میں آنے کے یہ دو فائدے ملتے ہیں. سبحان اللہ اب اپنی مرضی جو جائے فائدہ لے لے. توبہ کرنی ہے بھائیو، دیکھ یہ سوچ سمن بکنوں کے نہ اٹھ. تو حدیث اس نے یہ تو آپ کو جو ذہن میں آئی تھی حدیث وہ سنا رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نصیحت فرمایا رسول اللہ. سبحان اللہ عورت نے کہا عورت کا آپ مخاطب ہو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کر. ہم نصیحت کر دی جسے کہ نماز پڑھ، روزہ کر. نبی فرمایا سوچ. اب عورت کا ہجرت کرنا تو بڑا ہی عجیب ہے کہ بھئی وہ گھر بار چھوڑنا کس لیے چھوڑے اور کیا مطلب ماحول نے ہجرت کا کیسے ہجرت کون سی کرے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ حکم کس کا آ گیا؟ نبی کا آ گیا. اور کہاں کس کو جا رہا ہے؟ عورت کو. یا رسول اللہ میں تو تیار ہوں ہجرت کے لیے، تو جاؤں کہاں؟ کیسے جاؤں؟ کس طرح ہو؟ تو میں اس سے بات نہیں کرتا. اس سے بہترین تجھے ہجرت بتاتا ہوں جو سب سے بڑی ہجرت ہے اور سب سے بڑا ثواب ہے اس ہجرت کا. وہ کون سا ہے؟ کہ گناہوں کو ترک کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ گناہ کی زندگی سے نکلا اور توبہ کر دے. یہ سب سے بڑی ہجرت ہے. سمجھ آئی بات کو؟ یہ کہاں میرے لیے آج ہمیں رمضان دے رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ ہجرت کرو ہجرت. کیونکہ اس دنیا میں ہم پھنسے ہیں گناہوں کی زندگی ہے، کفر کی زندگی ہے، بدعت کی زندگی ہے، حرام کاری کی زندگی ہے، دھوکے دہی کی زندگی ہے، اللہ کے احکامات کو ترک کرنے کی زندگی ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ملک میں زندگی جو ہماری ہے، تو فرمایا جب اس زندگی سے تو نکلتا ہے اور ہجرت کر زندگی میں، دوسری زندگی میں. کون سی زندگی میں؟ جو اللہ کی رحمتوں والی ہے، فضل والی ہے، کرم والی ہے، انعام والی ہے، دائمی جنت والی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں نا لائن ہے. تو جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اور گناہوں کو ترک کرتا ہے تو حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ مہاجر بن جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، سبحان اللہ اس دنیا کو ترک کر کے نکلا ہے باہر. بھول جاتا ہے جیسے ایک آدمی ہجرت کرتا ہے نا تو پرانی چیزیں بھول جاتا ہے. جیسے پاکستان سے کوئی یہاں آیا ہے نا وہ سب بھول جاتا ہے، کون دوست تھے، کہاں کھیلتا تھا، کیا تھا. خیال آتا ہے لیکن وہ نئی زندگی میں آ جاتا ہے، نئے دوست بن جاتے ہیں، نئے صبح شام ہوتی ہے، نئے تفکرات ہوتے ہیں، نئے معاملات ہوتے ہیں. شاپنگ کا نیا سٹائل ہو جاتا ہے، چلنے کا نیا سٹائل، سونے کا نیا سٹائل، کھانے کا نیا سٹائل، بات کرنے کا نیا سٹائل. اس تہذیب اس پہ اثر کرنا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتا ہے بالکل. اسی طرح انسان گناہ کی زندگی میں ہوتا ہے، جب جیسے ہی گناہ سے باہر نکلتا ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے. اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں. اب وہ صبح فجر پہ اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اب وہ ذکر میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، وہ تلاوت شروع کر دیتا ہے. اب برائیوں کے لیے کان بند کر لیتا ہے، ان دوستوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے. بالکل نئی زندگی میں انسان وہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو یہ باتیں پیاری لگنا شروع ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ مسجد سے اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ تو گناہ کی زندگی کو بھول جاتا ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے اس کی زندگی، ختم، پتہ نہیں چلتا اس کو کہاں سے لگی. جب میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا لطف ہے. یہ تو رمضان ہے ماشاء اللہ، اس طرح رمضان دینے آیا ہمیں ہجرت کرانے آیا. ہر انسان کو ہجرت کرا دے گا سبحان اللہ جس نے آج رمضان میں گناہوں سے توبہ کر لی. الحمدللہ آخری شرح لیلۃ القدر آ رہی ہے، ایک چلی گئی ہے، ایک ہم نے منانی ہے انشاءاللہ. اور کہاں منانی ہے؟ بننے کی خانقاہ میں. سبحان اللہ سبحان اللہ بننے کی خانقاہ ماشاء اللہ، ہر خانقاہ میں ایک ماشاء اللہ لیلۃ القدر منائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اگر صحت صحیح رہی. سبحان اللہ
ارادہ اچھا کر لے انسان، نہ بھی جائے تو وہ چیز کا نام مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں ارادہ تو کر لیا ہے، اب نہ گیا تو پھر ثواب تو مل جائے گا نا. سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کہا کیا یار ایک ہی جگہ بیٹھے آدمی. میرے حضرت کی ساری اتنی خانقاہیں، ہر خانقاہ میں ایک لالت قدر لے آدمی، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جتنی یقین سے آدمی جاتا ہے. اب ہم ہجرت کریں گے نا ایک جگہ سے دوسرے پلیس پہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ایک یہاں ہماری مجلس چل رہی ہے نا، لوگ آتے ہیں نا، تو ہم اس جگہ سے پلیس پہ دوسرے ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ فار دا سیک آف اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب میں نے ہجرت قدم لیا تو ہزاروں مطلب سینکڑوں لوگ چلنا شروع ہو گئے اس طرف. سبحان اللہ سبحان اللہ رونق لگی اس جگہ پہ، آپ کو بڑھنے میں دیکھیں تو رونق لگی ہے ماشاء اللہ. سبحان اللہ تیاری ہو رہی ہیں لوگوں کی، مہمانوں کی تیاری ہو رہی ہے، کیمپ لگ رہے ہیں، لوگ آنا شروع ہو گئے، ہوٹل بک شروع کر، عجیب حال ہو گیا. یہ ہے ہجرت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دین کا معاملہ عجیب ہی ہوتا ہے دوست، سبحان اللہ نہیں سمجھے بات؟ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک نیت کی کہ آج چلو اب اس پلیس سے دوسری پلیس جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فادر سے آف اللہ، کیونکہ اس جگہ جا کے لوگ بات کریں گے، ذکر کریں گے، وہ بھی لوگ بیٹھیں گے، وہاں دعائیں مانگیں گے، وہاں کی للت قدر حاصل کریں گے. پھر بے شوق میں لوگ بھی ہجرت شروع کر دیں گے. اب کیا ہجرت در ہجرت کا ثواب ملے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اس کو جس میں ہمت ہوگی. میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا کہ آپ میرے ساتھ، میں نے اپنا پروگرام بنایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ ہجرت تو میں کر رہا ہوں نا، سبحان اللہ آپ لوگ تھوڑی کر رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے. میں تو کسی کو نہیں کہہ رہا. مجھ کی ضرورت بھی کیا کہنے کی، میں خود اپنے نکلتا ہوں، باہر نکلتا ہوں. میرے دل میں یہ ہے کہ میں سوچوں چلو ہمت کرو یار، اب کیا ہے کہ یہیں بیٹھے ہیں، ہجرت کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ ہجرت ہے یا نہیں ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ فرام بولٹن ٹو بری، بن لے جا رہے ہیں. سبحان اللہ اب گاڑی چل پڑیں گی، ہجرت، فرشتے چینج ہو جائیں گے، سٹائل چینج ہو جائیں گے، ذکر چینج ہو جائیں گے، انعام چینج ہو جائیں گے، اللہ کی رحمتیں تبدیل ہو جائیں گی، اور آسمانوں پہ ہمارا نام لکھا جائے گا مہاجر فی شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ شہر رمضان کی مہاجر دیکھو کیسے، سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھا آپ نے؟ سبحان اللہ اب ہمت اپنی پیار. زندگی نام ہی اسی کا ہے کہ استاد ہر قدم پہ اللہ کو، سبحان اللہ اللہ کی تلاش میں جاری رکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ کھانا پینا یہ کاروبار بند تو ہمیں اللہ کی طرف جانے نہیں دیتے. کبھی ہزاروں مجبوری آ جائیں گی، اب نہیں یہ کم پڑ گیا جی، وہ کم پہ آ گیا، کم پہ. اس لیے میں کسی سے نہیں کہتا ہوں، میرا کہنا پھر حکم بن جاتا ہے نا، اور پھر مرید پہ لازم ہو جاتا ہے، جو نہیں کرے گا پھر گناہ ہوگا اس کو. اس لیے میں کبھی کچھ نہیں کہتا. میں تو خود چل پڑتا ہوں، جو چائے پہ چل پڑے ساتھ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ جہاں میں چلوں گا اس میں ثواب ضرور ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ جس کو صاف جواب کو شوق ہوگا وہ پھر چل پڑے. میں حیران ہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے بسترے بنا لیے. دیکھیں ہجرت میں بڑا عجیب مزہ ہے الحمدللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اب ہجرت جہاں کی بھی ہو جائے، نیت یہی ہے کہ اللہ کے لیے انسان نکل رہا ہے اور وہ محنت کر رہا ہے. نہیں سمجھے نا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ سستیوں کے یار آرام سے بیٹھے تھے، شام یہاں آ جاتے تھے، یہاں ذکر چلتا تھا، یہاں سے آرام سے جا کے روزہ کھول لیتے تھے، سیدھے تراویح میں چلے جاتے تھے، نہ کچھ چکر تھا. وہاں بھی یار مجلس چل رہی تھی، لوگ پتہ نہیں حضرت صاحب ادھر کیوں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. نہیں یہ پتہ اس سے لگا جب لفافہ کھلے گا نا تمہارا آخرت میں کہ یہ لوگوں نے رمضان میں دوسری جگہ جا کے ذکر کیا تھا. سبحان اللہ پھر پتہ ہے کدھر ہے ہمارا شیخ، اس کو تو تلاش کرو، اس کو شکریہ تو ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں سمجھ رہا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو وہی ہے جس کے سوم بک ابھی ان کو نہیں سمجھائیں گے یہ بات، ان کو ٹھپے لگے، ان کے دل کھل چکے ہوتے ہیں روحانیت سے، وہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں جب ذکر کرتے ہیں تھوڑا سا آخری ذکر ہے. اگر کل صحت رہی ہے نہیں گئے تو پھر تو یہیں ہوں گے، اگر چلے گئے پھر قافلہ چل پڑے گا، سبحان اللہ سبحان پھر وہاں سے دوسری جگہ قافلہ جائے گا، پھر تیسری جگہ قافلہ جائے گا. سبحان اللہ اللہ کرے وہاں سے پھر سیدھا مدینہ کا بھی ارادہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا اچھا ہو جائے گا. ہاں جی سفر ہے سب. سبحان اللہ چلو ٹائم کیا ہے جناب؟ آج 30 پورا. چلو آخری ذکر ہے. خانقاہ کو شکر ادا کریں جہاں بیٹھے ہیں ذکر کرتے ہیں. بیچارے ہمارے لیے جگہ بناتے ہیں مسجد والے اوپر، کہ یہاں معمول نہیں ہے آپ نماز پڑھنے کا، نیچے پڑھتے ہیں نماز، لیکن ذکر کی وجہ سے بیچارے ہیٹ لگاتے ہیں ہمارے لیے، سب کچھ تیاری کرتے ہیں. ان کا بھی ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں پورا رمضان میں جو ہے ذکر کرنے کی ہمیں
ماشاء اللہ اجازت دی اور ہم نے یہاں بیٹھ کے ذکر کیا ان کی مسجد میں. تو آج ویسے بھی اگر یہ آخری ہے تو پھر حق ادا کریں اور بڑی محبت اور دل کے ساتھ میں 10 منٹ میں ذکر کر کے دکھائیں مسجد کو، اور اس مسجد کو خدا حافظ کہیں. اگلے رمضان تک زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا. یا اللہ ہماری اس آخری مجلس کو قبول فرما، ہم سے غلطیوں خطائیں معاف فرما. یا اللہ آخری انسان بھی ہمیں نصیب فرما، اور جہاں ہماری برکت نصیب فرما، ہر مجلس میں برکت نصیب فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.